الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے قلوب سخت ہو گئے جس طرح کے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر جب پھٹتے ہیں تو ان سے چشمے اگلتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر پھر بھی اثر قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ جاتا ہے اور پانی کو راستہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹتا ہے اور اس سے نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، چشمے ابلتے ہیں۔ پتھر تو ایک معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے راستے میں چلتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب بھی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتا، راستے میں پتھر اور شجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے تھے۔ سامعین کرام، ایک بہت ہی پیارا اور عظیم معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات دیکھ کر فرما رہا ہے کہ تم کیسے ہو کہ تمہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تاریخ کے یہ سب واقعے تم پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو، روزانہ تم حقائق دیکھتے ہو، مگر تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا پڑھا، اور تم نے کیا تعبیر سمجھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ ثابت کیا کہ وہی مالک اور خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا تمہارے سامنے یہ واقعے سنائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور اس کی عزت کو ثابت کرنے کے لیے معجزے عطا فرماتا ہے، ایسے معجزے کہ مردے زندہ کر دیتا ہے، ایسے معجزے کے دریا پھٹ جاتے ہیں، ایسے معجزے کہ ایک اشارے سے ساری سلطنتیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال فرما دیا، صرف ایک گائے کے ذریعے، ایک بچھیا کے ذریعے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچھیا کو جنگل میں حفاظت میں رکھا، نہ کسی درندے نے اس کو کھایا، نہ کسی انسان نے اس کو چوری کیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ تمہیں سن کر فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنی چاہیے تھی، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ لیکن تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تم پتھر سے زیادہ سخت ہو اور سیاہ دل ہو، تم ہوئی ہی بد نصیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1،
آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو کا نہ بہنا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 3، طویل آرزو۔ اور نمبر 4، انتہا درجے کا لالچی ہونا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے تم بدبخت ہوئے۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نصیحت اور ہدایت حاصل نہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرمایا، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ سامعین کرام، دل 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالی کے خوف سے ہمیشہ لرزتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر قربان ہوتی ہے۔ اور دوسرا دل وہ ہوتا ہے جس میں تقوی نہیں ہوتا، اس پر شیطان اور نفس غالب ہوتا ہے، وہ بالکل تاریک ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، بالکل میلا کچیلا ہوتا ہے، جس میں خوف الہی نہیں ہوتا۔ وہ کوئی چیز بھی دیکھے، نہ وہ آنکھوں کو سمجھا سکتا ہے، نہ وہ دماغ کو سمجھا سکتا ہے، اور نہ وہ کوئی اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے۔ یہ وہی دل ہے جن کے سارے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو صاف کیا، تقوی اختیار کیا، اور اس تقوی کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن گئے، وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر گئے۔ جنہوں نے اس سے غفلت برتی، اپنی نفسانی، دنیاوی اور شیطانی خواہشات پر عمل کیا، اسی طرح وہ اپنے دلوں کو گندا کر لیا، سینوں کو سیاہ کر لیا، تقوی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوئے۔ تمام قرآن پاک یہی حالات بیان فرما رہا ہے، یہی نصیحت فرما رہا ہے، اور یہی ہدایت فرما رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارو، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہیں عطا ہوئی ہیں، ان سے مستفید ہونے کے لیے یہی راستہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور غلامی اختیار کی جائے۔ اگر اس نسبت سے تم اپنے سینوں کو شیطان اور نفس سے پاک کر کے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، کائنات میں جتنی موجودات ہیں وہ سب تمہاری ہیں۔ اور اگر تم ایسی زندگی نہیں گزارو گے تو تم پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا، جن کے پاس سلطنت بھی تھی، دولت بھی تھی، حشم و خدام، ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سامعین کرام، دنیا میں سرخرو اور سرفراز ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو کہ تم نجات حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔